بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او عام عادات جو یادداشت کمزور کر دیتی ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ یادداشت کمزور ہونا غیر معمولی نہیں ہوتا۔ یادداشت ایک غیر مستحکم چیز ہے۔ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک دہائی قبل پیش آنے والا ایک واقعہ تو یاد ہو، مگر یہ بھول گئی ہو کہ گزشتہ ہفتے کسی رات کو کیا کھانا کھایا تھا، یا آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھول جاتی ہو، جیسی چابیاں کہیں رکھ کر بھول گئی، ایک میسج پڑھا مگر جواب دینا بھول گئی، یا کسی سے ملاقات کا وعدہ کر کے بھول گئی۔ ہر فرد ہی باتیں بولتا ہے، مگر جب ایسا اکثر ہونے لگے تو پھر ضرور ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجنی چاہیے۔ امریکہ کے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ایجنگ کے مطابق عمر بڑھنے کے ساتھ یادداشت کمزور ہونا یا بگڑ ہونا غیر معمولی نہیں ہوتا، مگر کچھ عادات اور عناصر سے ہر عمر کی افراد کی یادداشت متاثر ہو سکتی ہے۔ ماہرین نے ان عناصر کے فہرست میں بھی مرتب کی ہے جو درج ذیل ہے۔ ناکافی نیند۔ نیند صحت کے لیے متعدد پہلوؤں کے لیے ضروری ہوتی ہے، اور ان میں سے ایک پہلو یادداشت بھی ہے۔ ناکافی نیند کے نتیجے میں آپ کی نئی چیزیں سیکھنے کی صلاحیت 40% گھٹ سکتی ہے، اور دماغ کا وہ حصہ متاثر ہو سکتا ہے جو یادوں کو بنانے کا کام کرتا ہے۔ ماہرین کے مطابق نیند سے یادیں منظم ہوتی ہے، جس سے طویل المیعاد بنیادوں پر یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ نیند کی کمی کے نتیجے میں لوگوں کی توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت اور جسمانی توانائی متاثر ہوتی ہے۔ توجہ ختم ہونے سے یادوں کو ذہن میں لانا مشکل ہو جاتا ہے، اور ہم چیزیں بھولنے لگتے ہیں۔ ملٹی ٹاسکنگ۔ ایک وقت میں کئی کام کرنا، کسی ایک پہلو پر مکمل توجہ مرکوز نہیں کرنے دینا، جس کے باعث لوگ چیزیں بھولنے لگتے ہیں۔ ماہرین لوگوں کو مشورہ دیتی ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی کام پر توجہ مرکوز کرے۔ جسمانی طور پر متحرک نہ رہنا۔ ورزش مجموعی صحت کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، جس میں یادداشت بھی شامل ہے۔ ورزش سے دماغ کے لیے خون کی روانی بڑھتی ہے، اور دماغی خلیات کو تحفظ بھی ملتا ہے۔ اس کے برعکس زیادہ وقت بیٹھ کر گزارنا ان دماغی حصوں پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے جو یادداشت کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ مخصوص ادویات کا استعمال۔ کیا آپ نے حال ہی میں نئی ادویات کا استعمال شروع کیا ہے؟ اس سے بھی یادداشت متاثر ہو سکتی ہے۔ ادویات جیسے سکون اور دوائی، الرجی کی ادویات، بلڈ پریشر اور چند دیگر امراض کی ادویات یادداشت متاثر کر سکتی ہے، جس کی وجہ سے ان ادویات کی مسکن خصوصیات ہے۔ تمباکو نوشی۔ تمباکو نوشی بھی ایسی عادت ہے جو یادداشت پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے۔ تمباکو نوشی سے دماغی خلیات کو نقصان پہنچتا ہے، اور نئی خلیات بننے کا عمل تھم جاتا ہے، جس سے لوگ بڑھ کر بننے لگتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق نکوٹین کے باعث دماغ کی سیکھنے اور یادداشت سے جڑی میکینزم پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مخصوص غذاؤں سے دوری۔ غذا بھی ہمارے دماغ پر اثرات مرتب کرتی ہے۔ اگر کوئی فرد سبز پتوں والی سبزیاں، مچھلی، بیریز، چائے، کافی اور اخروٹ کو اپنی غذا کا حصہ نہ بنائے تو اس سے دماغ پر منفی اثرات مرتب ہو سکتی ہے۔
اس کے مقابلے میں ان اشیاء کا استعمال عادت بنانا دماغی صحت کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ کسی قسم کی دماغی بیماری، انزائٹی اور ڈپریشن دونوں ہی چھوٹی چھوٹی تفصیلات کو ذہن میں دہرانا مشکل بنا دیتی ہیں۔ کسی قسم کا صدمہ بھی یادداشت کو متاثر کر سکتا ہے، کیونکہ اعصابی نظام جسم کی تحفظ کو یقینی بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس عمل کے دوران لوگ عام باتیں بولنے لگتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق انزائٹی، تناؤ اور ڈپریشن جیسی مسائل توجہ، چیزیں سیکھنے اور یادداشت پر اثرات مرتب کرتی ہے، اور یادداشت کو ٹھیک رکھنے کے لیے ان ذہنی امراض کی روک تھام ضروری ہے۔ ذہن کو تیز بنانے پر توجہ مرکوز نہ کرنا۔ یادداشت کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے دماغ کو متحرک کریں۔ ماہرین کے مطابق نئی چیزیں سیکھنے، گیمز کھیلنے، مطالعہ یا دیگر سرگرمیوں سے دماغ ہر عمر میں متحرک رہتا ہے۔ نوٹ: یہ معلومات طبی جریدوں میں شائع مضمون پر مبنی ہے۔ اس حوالے سے قارئین اپنے معالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز کے لیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شکریہ۔